جو وضو سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں نا، وہ وضو کا کوئی طریقہ نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ وضو کے لیے نہیں پہلے پاؤں دھونے پڑتے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پلیدی وغیرہ کا شبہ ہے تو پہلے دور کر رہے ہیں، پاؤں خشک کر رہے ہیں۔ وضو جب کوئی آدمی پاک صاف کرنے لگتا ہے وہ تو سارے ایک طریقہ سے کرتے ہیں، آخر میں فرق ہے کہ آیا پاؤں جو ہے ان پر مسح کیا جائے گا جیسے سر پر مسح کیا جاتا یا اس کو دھویا جاتا، یہ اختلاف ہو گیا۔ پہلے جو دھوئے جاتے ہیں وہ شک دور کرنے کے لیے، اگر کوئی چھینٹ وغیرہ تو اس کو پہلے دور کر رہے، جیسے ہم بھی مانتے کہ اگر سر پر غلاظت لگی ہے تو مسح بعد میں کریں گے، پہلے پاک کریں گے سر کو دھو کر صاف کر کے، پھر وضو ترتیب سے شروع۔ نجاست کا ازالہ کہ جسم کے کسی حصے پر پلیدی لگی ہوئی اس کو دور کرنا، وہ وضو نہیں، وضو کے لیے تیاری۔ وضو کیا؟ منہ دھونا، ہاتھ کونیاں تک دھونے، سر پر مسح کرنا، اور پاؤں رہ گئے اختلافی۔ اب قرآن مجید کی جو عبارت ہے جھگڑنے کی باتیں نہیں، اللہ پاک نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان میں دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں صاف ہے کہ پاؤں دھو یا پاؤں پر مسح کر، یہ کوئی باتیں نہیں۔ گرامر کے لحاظ سے اس کا تعلق مغسول سے بھی ہو سکتا ہے کہ دھو، اور منصوب بھی ہو سکتا ہے کہ پاؤں سر پر مسح کرو، پاؤں دونوں گنجائشیں ہیں، گرامر اس کو کوئی حل نہیں کرتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی فیصلہ کن، اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ سنی حضرات کے پاس زیادہ روایتیں ہیں کہ آپ پاؤں دھوتے تھے، شاذ و نادر کہیں آتا کہ مسح کیا، یہ دھونے پر ہو گیا۔ شیعہ حضرات کے یہاں زیادہ تعداد روایتوں کی ہے کہ پاؤں پر بھی اسی طرح مسح کرتے تھے جس طرح سر پر کرتے ہیں، دھونے کی بہت کم ہے۔ تو یہ اختلاف ذہانت پر مبنی ہے، شرارت نہیں، ایمانداری سے جنہوں نے سمجھا کہ اللہ کی کتاب کا یہ منشا ہے، رسول اللہ سے یہ ثابت آیا، بعد سے ائمہ سے یہ آیا، ان چیزوں میں آپ یقین رکھیں جس نے ایمانداری سے سمجھا نا کہ اللہ رسول کا منشا یہ، اس پر عمل کرے گا تو جنت کے دروازے کھلے پائے گا۔ اللہ اتنا تنگ دل نہیں ہے اس کا رسول، جو اس بیچارے کی سمجھ میں آیا۔ میں خود سنی حضرات کا بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عبارت ہے او لامستم النساء، کہ اگر تم عورتوں کو چھو، یہ وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں آیت جو ہے اس میں آتا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو لمس کو لٹری دیتے ہیں کہ لفظی معنی چھو نہیں، کہ آدمی نے وضو کیا، ماں بہن بیٹی کوئی ہے بالغ اور جسم کے کسی ایسے سے ٹچ کر گیا، کوئی خیال نہیں لگ گیا، وہ کہتے ہیں وضو گیا۔ قرآن کہتا ہے لامستم نے، اب لفظ میں بالکل ایسے لفظ تو یہی لکھا کہ چھو جا، وہ لمس المرأہ کو بھی وضو کہتے ہیں کہ بالغ عورت کا کوئی حصہ جو ہے اس کو چھو لیا، وضو گیا، ماں یا بیٹی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا یار اس لفظ کو نہیں لیتے، بعض اوقات جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں وہ کنایا کے طور پر بیان کی جاتی، کھلا نہیں بیان کرنا مناسب ہوتا۔ چھونے سے مراد وہ ہے جو خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، انٹرکورس مراد ہے، اس لیے چھونا نہیں۔ ایمانداری سے دو امام الگ الگ راستوں پر چل پڑے، عبارت یہ کہ قرآن تو جو تنگ دل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے قدم پر فتویٰ کہ بس ہم جنتی ہیں باقی جہنمی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایمانداری سے موقع دے۔ میرے استاد تھے فارسی کے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ سنایا کہ غنی کنجاہی نے فارسی میں مصنوی لکھی۔ اب وہ مصنوی اس کی زندگی میں مشہور ہوگی، مدرسوں میں مولانا حضرات پڑھانے لگے، وہ ایک مسجد میں رات ٹھہرا، لوگ نہیں واقف ہوئے، مسجد کے مولوی صاحب اس کی مئی جو تھے پڑھانے لگے لڑکوں، ایک شعر کے 16 معنی انہوں نے بیان کی، تشریح 16 کی۔ غنی حیران رہا کہ یار اتنے معنی میرے کلام سے نکالی، اور بعد میں ملا علیحدہ کہنے لگا مولانا میں ہی وہ غنی کنجائی ہوں، میں آپ کے علم پر قربان ہوں کہ 16 معنی آپ نے نکالے اور واقعی نکلتے بھی، مگر ان 16 میں سے کوئی میرا معنی نہیں تھا، میرا معنی یہ تھا۔ تو اس لیے عبارت میں اگر گنجائش ہو تو دین تنگ نہیں کرتا، ایمانداری سے جس نے جو سمجھا اس پر عمل کر لیا، تو وہ شیعہ رہے، سنی رہے، شافعی بنے، حنفی بنے، سب اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، دل کھلے کرے آپ، کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں گنجائش دونوں کی، اسی لیے 4 مسلک ہو گئے بیٹا اس بارے، ایک ہے کہ دھو، ایک ہے کہ مسح کرو، ایک ہے واجب تخیری کا جو شیخ اکبر محی کہتے ہیں کہ دونوں کی اجازت، جس دن آدمی کا جی چاہے دھو لے، جس دن چاہے مسح کر لے، اور ایک وہ بھی ہیں ابن جریر طبری کی طرح جنہوں نے کہا دونوں کو اکٹھا کرو، یار پتہ کوئی نہیں لگتا اس لیے پہلے مسح کر لو بعد میں دھو لو۔ 4 قول ہو گئے ایمانداری سے، تو یہاں کوئی بنیاد پرست نہیں، کھلے ذہن ہے، علماء سوچتے رہے، اب بھی سوچ رہے ہیں۔